بسم الله. الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کا تو سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے جان بچا کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 27 میں نے تلاوت کی ہے۔ سورۃ الکہف ویسے ہی انتہائی اہمیت کی حامل سورت ہے، خصوصاً آج جمعہ کا بھی دن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ایک شادی مبارک ہے کہ سورۃ الجمعہ کے دن کہف کی تلاوت ہمیں دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ دجال کا فتنہ ہو یا قرب قیامت کے جتنے بھی فتنے ہوں، ان سب کے لیے سورۃ الکہف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی تلاوت کریں، بلکہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے۔ سورۃ الکہف میں ویسے بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں اور بہت سی احکامات بھی ہیں متفرق، لیکن میں نے ان 3 آیات کا انتخاب کیا ہے جو میرے نزدیک موجودہ معاشرے میں جتنے ہمارے مسائل ہیں ان میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جو کتاب اور جو قرآن میں نے آپ پر نازل کیا ہے اسے جوں کا توں جیسا ہے اسی طرح پورا کا پورا سنا دو۔ یہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر ہے، مگر یہ ان کفار کو اور اس معاشرے کے ان لوگوں کا لیے عموماً خطاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوتے تھے کہ اس قرآن کو بدل ڈالو یا اس میں کوئی ترمیم کر لو تاکہ یہ ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے، جیسا کہ وہ آیت ہے کہ قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کسی اور قرآن کو لے جاؤ یا لے آؤ یا اسی میں ترمیم کرو تاکہ ہمارے لیے قابل قبول ہو، اور اس میں کچھ ہماری روایات شامل کی جائیں یا ہماری جو آباء و اجداد کا دین ہے اس میں سے کچھ شامل ہو، کچھ آپ کی طرف سے ہو، تو مل ملا کے ہم کچھ طے کریں اور اس پہ متفق ہو۔ علامہ اقبال جو کہتے ہیں نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجے ہوئے فقیہان حرم بے توفیق۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ دوسری آیت میں بیان کیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اگر ماننا ہے تو اس پورے دین کو مانو، اور اگر نہیں ماننا تو اس کو جھٹلا دو۔ یہ نہیں کہ آپ کچھ آیتیں قرآن کی مانیں گے، کچھ اپنے دین سے لائیں گے، کچھ موجودہ سماج کے مطابق لائیں گے اور ایک مخلوط دین بنا کے دین الہی اور دین اکبری کے نام سے آپ اس کے پیرو بن جائیں، بلکہ پورے کے پورے اس دین میں داخل ہونا ہے اور اس کے تمام احکامات کو جوں کا تو آپ نے اس کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بلکہ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اس میں بدلنے کی کوشش کرو یا اس سے اگر تم رد و بدل اور ترمیم کرنے کی کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ سے کہیں چھپنے کی جگہ تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن یہ عمومی خطاب ہے کہ اگر اس قرآن میں کسی کے منشا ہو، کسی کے بتانے پر یا کسی کے کیا کہتے ہیں کسی کی خواہش پر آپ اگر اس میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو کہیں آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا سے اور یا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے نفس کو ان لوگوں کی معیت پر یا اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ صالح اجتماعیت، جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان لوگوں کے ان کی معیت پر اپنے دل کو مطمئن کرو۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ عمار بن یاسر ہیں، صہیب رومی ہیں اور سلمان فارسی ہے، جو نہ تو صاحب ثروت ہے نہ وہ کسی اونچی ذات سے تعلق رکھنے والے ہیں، بلکہ غریب غربا ہے، اور اکثر ان میں سے دوسری جگہوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو کفار کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ آپ ان چھوٹے اور ان غریب غربا لوگوں کو ہٹا دیں تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بات سنیں، اور یہی مطالبہ حضرت نوح سے ان کے وقت کے کفار نے کیا تھا
کہ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم نہیں دیکھتے کہ تم پر ایمان لاتے ہیں مگر وہ لوگ کہ جو ہم میں سے رذیل ہیں، جو بہت نیچے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان لوگوں کو نہیں بگا سکتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ یہی لوگ مجھے تمہاری اس ثروت سے اور اس دنیا داری سے بہت عزیز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان لوگوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی آنکھیں نہ پھیرو۔ یہ جو بظاہر دنیا دار لوگ ہیں، یہ مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت ہیں، سردار ہیں، ان کے مقابلے میں یہ جو مومنین ہیں جو بظاہر غریب ہیں یہ بہت بہتر ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی یہ دولتیں، یہ ثروتیں محض چند ایک سال کے لیے ہے، بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے، جو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت کچھ تیار کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم اس دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہو؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنے ذکر سے۔ یہ اس دور کا بھی مسئلہ تھا اور یہ آج کے دور کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم جن کی اطاعت کرتے ہیں یا ہم جن کے مطیع ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے غافل لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی غافل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بھی پرواہ نہیں ہے، ان کو اسلام کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بہت سی صورتوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں، یا تو وہ سیاستدان ہوتے ہیں جن کے لیے ہم زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، یا وہ کوئی سپر سٹار ہوتے ہیں، سپورٹ سٹار ہوتے ہیں، اور فلموں اور ڈراموں کے ایکٹر ہوتے ہیں جن کے پیچھے چل کے ہم اپنی ساری زندگی اور توانائیاں برباد کر دیتے ہیں، اور ان کا بھی نہیں ہوتی اور نہ وہ آخرت میں پھر کسی قابل رہتے ہیں، اور ہم بھی ان کے چونکہ پیچھے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہیں ملتا۔ اسی بارے میں امام شافعی کا جو ہے کہ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسی کے آپ مطیع ہوتے ہیں، وہ پھر جس طرف ہمیں لے جانا چاہے ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ قرآن میں بظاہر خطاب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، مگر ہمیں عموماً بتانا چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ہم فرما برداری اور ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چل پڑے جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہ ہو، یا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیے گئے ہوں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، وہ اپنے خواہشات کے پیرو ہوں اور ان کا عمل افراط و تفریط پر مبنی ہو، یا تو وہ دین میں اپنی طرف سے بہت کچھ شامل کر کے آگے لے جاتے ہیں، یا وہ دین پر سرے سے مانتے نہیں، دونوں صورتوں میں وہ گمراہ ہے اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی کسی قابل نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ حق، یہ قرآن اور یہ سارے واضح نصیحت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ کسی کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہے، نہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے خود بتا رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں نہ جھوٹ ہو سکتی ہے اور نہ اس میں کسی اور قسم کا جھول ہو سکتا ہے، وہ سختی سے قابل عمل اور اس کا حساب ہوگا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے تو وہ اس کو انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، ان 60-65 برس کی مہلت دی ہے کہ آپ کو آزمائش کرے وہ ہماری کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان 60-65 سال کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرتے ہیں یا ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں، اور اس آزمائش میں جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ ختم ہونے والی زندگی، جو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ایک سمندر کی مانند ہے، اور دنیا کی زندگی ایک سوئی میں جتنا پانی اس کے ساتھ آتا ہے اتنی ہے، تو اس آخرت کی اس زندگی کے لیے ہم دنیا کے یہ چند سال جو ہیں یہ اچھے نہیں گزار سکتے، بلکہ اس کو ہم اپنے آخرت کے لیے توشہ سمجھ کر اس میں عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، کہتا ہے کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ان ظالموں کے لیے ہم نے ایسا آگ تیار کیا ہے جن کی لپٹیں ان کو اپنے گھیرے میں رکھیں گی، اور اگر یہ پانی طلب کرتے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا جو ایک لاوے کی مانند ہوگا، یا پھر جو ایک گرم کیا ہوا مایع ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہم پانی مانگیں گے اللہ سے قیامت کے جہنم میں کوئی شخص مانگے
تو اس قسم کا پانی دیا جائے گا جو نہ پینے کے قابل ہوگا اور پیاس بھی اتنی ہوگی کہ جسے نہ ہٹایا جائے گا بلکہ ہم اس کو پئیں گے۔ تو بئس الشراب وساءت مرتفقا، یہ بہت ناکار ٹھکانہ ہے اور یہ پینے کی چیز بھی انتہائی بد ہے۔ امید ہے کہ میری تمام باتیں سامعین کے سامنے کھل کر واضح ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خصوصاً دجال کے فتنے اور قرب قیامت کے تمام فتن سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایمان ماشاءاللہ آپ نے بڑی جو ہے نا وہ فلوئنسی کے ساتھ ہی کیا، اور آپ نے اپنے دوست کے جو ہے نا اس کو پورا رکھا ہے، علی رضا کو، دونوں نے 10-10 منٹ لیے، تو پروگرام بنا کے آئے تھے کہ دونوں نے 10-10 منٹ کا پروگرام دینا، نہیں بات آپ نے بھی پورا ٹائم نہیں لیا۔ اچھا ایمان تھوڑا سا تعارف کرا دیں، کوئی بات نہیں، تعارف کرا دیں آپ سب اپنا نا۔ میرا نام عماد فضل ہے اور اسلامک یونیورسٹی سے شریعہ اینڈ لاء کر رہا ہوں، اسلامی جمعیت طلبہ کا امیدوار رکن ہوں، G613 میں رہائش ہے۔ عماد جو ہے ہمارے دوست ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں، اور ریاض میں تھے، ٹھیک ہے ایسے ہی ہے؟ جی بالکل صحیح۔ اور ریاض کو میں عماد کو بہت چھوٹا سا تھا سکھ سے جانتا ہوں، ماشاء اللہ عماد، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت دے۔ یہ خواجہ صاحب، خواجہ اکرم ضیاء صاحب، ماشاءاللہ جی، عماد نے پورا وہ جو ان کو بینیفٹ تھا ایک سعودی عرب میں رہنے کا، عربی زبان کا، ماشاءاللہ اس کا پورا فائدہ لے رہے، اور اس کا اثر نظر آتا ہے ان کی بات میں بھی، کانفیڈنس بھی ہے ماشاءاللہ، ہاتھوں کا استعمال بھی انہوں نے پراپر طریقے سے کیا ہے، اور ان کی جو تلاوت ہے وہ بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ پھر انہوں نے کچھ دوسری آیات بھی ریفر کی ہیں، لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں 10 منٹ کے اندر کیسے ختم ہو گیا۔ یہ تو صورت کافی 1-2 آیات آگے آپ لے لیتے، یا اس میں مزید بھی اضافہ ہو سکتا تھا۔ اصل اس کے اندر جو چیز ہے، ایک اور نقطہ ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بہت اچھے نکات بیان کیے ہیں۔ ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے نزدیک عمل میں خلوص کی جو اہمیت ہے وہ مال و دولت کی نہیں ہے، چاہے وہ غریب لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد غریب لوگ تھے، بلال، صہیب، عبداللہ بن مسعود، ان جیسے لوگ تھے، اور مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ بیٹھے ہوں تو ہم کیسے آئیں آپ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخاطب تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سنایا ان کو ہے کہ تم لوگوں کی اہمیت اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے، یہ لوگ جو ہے ان کا خلوص ہے۔ اور اسی کے ساتھ پھر کچھ واقعات بیان کر دیتے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال دینے کی ایک عام ایک اپیل کی تھی، تو اس کے اندر وہ صحابی، وہ واقعہ کمال کا واقعہ ہے کہ جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے پورا مال دے دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال دے دیا، لیکن اسی موقع پر ایک صحابی نے رات ساری یہودی کا کنواں چلایا، 2 کلو کھجوریں لی، 1 کلو آ کے دے دیا اور 1 کلو بچوں کے لیے لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلوص کی بنیاد پر آپ نے فرمایا جتنا اس کی ویلیو ہے کسی اور چیز کی ویلیو نہیں ہے، اور پورے ڈھیر پہ پھیلا دیا آپ نے اس کو۔ تو یہ اس طرح کے واقعات بھی جو ہمیں ملتے ہیں سیرت میں بھی، صحابہ کے واقعات بھی، اگر وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتے تو میرا خیال ہے ٹائم بھی ان کا پورا ہو جاتا۔ ماشاءاللہ عماد صاحب کا ویسے ان کے اندر خلوص بھی بہت ہے، یہ ہمارے ساتھ طبیعت گاہ میں بھی گئے تھے لاہور، اور جذبہ بھی بہت ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قائم رکھے، آمین، بہت اچھے مدرس ثابت ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ ہارون بھائی، ہارون بھائی ذرا یہ مائک کھول دیا۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ان بچے میں نا بہت ٹیلنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتوں میں بہت اضافہ کرے۔ انہوں نے جو بات کیا، ایک تو سب سے بڑی خوبصورت بات یہ کی ہے کہ انہوں نے حالات پہ منطبق کیا ان چیزوں کو، کہ ہمارے ہاں آج کل لوگوں کا پھر خیال ہے کہ کوئی تھوڑا سا ہم
ایکسیپٹ کر لیں, کوئی ایسی چیز آ جائے اسلام میں جو ہمارے لیے قابل قبول ہو, تاکہ ہم چلا سکیں ساتھ ساتھ دونوں چیزیں, دنیا بھی چلا لیں اور آخرت کی بھی جان ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے. تو یہ انہوں نے بہت اچھا کیا. دوسرا یہ جو ایک بات کر رہے تھے نا کہ وہ غریب لوگوں کو قریب دور کرتے ہیں آپ, اور حضرت نوح کا واقعہ بھی ایک دفعہ کا مجھے یاد ہے, واقعہ ان کے لیے بھی ہوگا کہ جو ہے نا حضرت سہیل بن عمرو وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نا ان کو اہمیت نہیں دی, بلکہ حضرت بلال اور حضرت یہ جو لوگ تھے ان کو بلا لیا. تو حضرت سفیان نے کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے نا بہت تکلیف دہ ہے, اور یہ جو ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. تو پھر سہیل بن عمرو نے یہ کہا کہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا, تم کر لیتے تو تم بھی اس طرح اتنے قریب ہو جاتے. تو اس طرح کے واقعات بہت ہیں اس میں جن کو جو ہے واقعات یہی ہے. تو اس کے علاوہ ان کی باڈی لینگویج بڑی ماشاءاللہ اچھی تھی, جس لحاظ سے نا کانفیڈنس کے لحاظ سے, جیسے اپنے خواجہ صاحب نے بھی کہا ہے. تو آیات بھی انہوں نے ایکسیپٹ کی ہیں, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں اور بڑھا سکتے تھے, سورہ الکافرون کا بھی ذکر آ سکتا تھا اگر یہ چاہتے, کیونکہ وہ کہتے تھے ایک سال ہمارا دین چلا لو, ایک سال اپنا دین چلا لو. تو یہ بھی اس میں ہے. اور کئی دفعہ تو ماشاءاللہ یہ اس میں انہوں نے بہت اچھا کیا. میں تو اس پہ کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے صلاحیتوں میں اضافہ کرے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر جی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے ہارون بھائی. عماد, میں نے جو چیز نوٹ کی وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی حدیث کوٹ نہیں کی پورے پروگرام میں. حدیث مواد میں تھی, لیکن میں وہ تیزی میں بیان کرنا آپ اتنی تیزی نہ کریں نا کہ آپ نے جو چیزیں تیار کی ہیں وہ بھی آپ کی مس ہو جائیں. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ 100% جو زبانی دیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے نوٹس کو استعمال کریں جو آپ نے لکھے ہوئے ہیں, لیکن پڑھیں نہیں اس میں سے. اس میں جو ہے نا وہ پوائنٹس وغیرہ جو ہے نا ایک نظر ڈال لیا کریں. تو آپ نے اس کو ریہرسل نہیں کی پہلے درس کو موبائل پہ یا کہیں نہیں دیا آپ نے؟ جی ریہرسل نہیں ہوئی تھی. اگر آپ ریہرسل کر رہے ہیں نا تو پھر یہ جو ہے نا چیز کور ہو جائے گی اس میں, پھر پوائنٹ رکی آپ کے مس نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا دیا ہے ماشاءاللہ. جیسے آپ ریاض میں فرسٹ پوزیشن لیتے رہے نا تلاوت وغیرہ میں اور تقریر میں بھی نا, تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں آپ درس قرآن میں بھی فرسٹ پوزیشن لیں انشاءاللہ. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے, اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو صدقہ جاریہ بنائے اپنے والد صاحب کے لیے.